حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ جو ایک مذہب کے امام ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ رات کا وقت ہوا، انہوں نے ایک مسجد میں پڑاؤ کیا۔ اب عبادت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ اس مسجد میں قیام کرنا چاہتے تھے، لیکن جیسا کہ ہر جگہ کا یہ معاملہ ہے کہ وقت ایک مقرر ہوتا ہے تو مسجد بند کر دی جاتی ہے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو مسجد کا خادم آیا اور وہ مصلی آ کر کہتا ہے کہ اے بزرگ، یہ مسجد بند کرنے کا وقت ہے، آپ مسجد کے باہر تشریف لائیں۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں مسافر ہوں، یہاں پر قریب میں کوئی مجھے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، تو اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر رات میں قیام کروں، جب صبح ہوگی تو پھر میں اپنے سفر کے لیے نکل جاؤں گا، تو مجھے رات یہاں گزارنے کی مہلت دے دیں۔ تو وہ خادم کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں پر آپ رات اس مسجد میں نہیں گزار سکتے، بس مجھے مسجد بند کرنا ہے، آپ باہر نکلیے۔ اب وہ باہر نکلے، اب وہ گزارش کر رہے تھے، لیکن جو مسجد کا خادم تھا وہ چرا کر رہا تھا کہ نہیں، میں آپ کو رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا اور یہاں پر رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قریب سے ایک نان بائی گزرا، اس نے حضرت امام احمد بن حنبل کے نورانی چہرے کو دیکھا اور ان کی گفتگو بھی سنی، تو آ کر کہتا ہے کہ اے بزرگ، اگر آپ کو یہاں مسجد میں رکنے نہیں دیا جا رہا تو ایک کام کیجئے، آپ میرے گھر پہ چلیے، آپ رات میرے یہاں قیام کیجئے، میرے یہاں مہمان بنیے، اور آپ کے رات کے کھانے کا بھی میں انتظام کرتا ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بڑے خوش ہوئے اور اس نان بائی کے ساتھ چلے گئے۔ اب جیسے اس نان بائی کے ساتھ جانا تھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس نان بائی نے کھاٹ کو بچھایا، حضرت امام اس پر لیٹے آرام کرنے لگے، اور اس نان بائی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھر کا کام کر رہا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ، روٹی بیل رہا ہے، استغفر اللہ، روٹی پکا رہا ہے، استغفر اللہ، یعنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام کرتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہی ہے اس کی زبان پر ورد ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کھاٹ سے اٹھ کر بیٹھتے ہیں، اور اٹھ کر بیٹھنے کے بعد اس نان بائی سے فرماتے ہیں کہ اے شخص، ذرا یہ تو بتا کہ تو اتنے استغفار کی کثرت کر رہا ہے، تجھے اس استغفار نے کچھ دیا بھی ہے؟ تو وہ نان بائی کہتا ہے کہ حضور کیا کہوں، کل تک تنگ دست تھا، جب سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کو لازم کیا میں نے اور یہ استغفار کو اپنا ورد بنایا، اللہ نے غنی کر دیا ہے، اب مال سنبھالے نہیں سنبھلتا، اللہ نے اتنا عطا کر دیا، اور کہ جب جو خواہش کرتا ہوں، اللہ نے اس استغفار کی برکت یہ رکھی ہے کہ جو خواہش کرتا ہوں اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے وہ اپنے فرماتا ہے کہ اے بزرگ، بس ایک خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ بزرگ سے جیسے یہ کہنا تھا تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ کون سی خواہش ہے جو تیری اب تک پوری نہیں ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اللہ موت آنے سے پہلے اس خواہش کو پورا فرما دے، تو نے اس استغفار کی وجہ سے ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اس خواہش کو بھی پورا فرما دے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ کون سی خواہش ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے نان بائی کہ اے بزرگ، ایک خواہش صرف اب یہ رہ گئی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ کے بڑے نیک بندے امام احمد بن حنبل
حنبل جو ایک ہیں بڑے نیک ہیں، بس ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، بس یہ خواہش ہے کہ اللہ موت آنے سے پہلے ان کو ملا دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو بیٹھے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں کہ وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو امام احمد بن حنبل سے تو جو ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ وہ بندہ عش عش کرنے لگا کہ جس امام احمد بن حنبل سے ملنے کا میں خوگر ہوں، میں خواہش مند ہوں، وہ آپ ہی ہیں۔ وہ قدموں پہ گر گیا۔ حضور بڑے عرصوں سے تمنا کیے ہوئے تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، آپ کا دیدار کر لوں۔ حضور آپ سے ایسے ملاقات ہونی تھی، اللہ نے ایسے ملا دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کہ حضور بڑا اپنے آج بڑا دل باغ باغ ہے کہ اس استغفار کی برکت سے اللہ نے میری عشق اپنے اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے جملے سنو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ آج جب میں گھر سے نکلا تو ایسے محسوس ہوا کہ فرشتہ میرا ہاتھ پکڑ کر تجھی سے ملاقات کرنے کے لیے لے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ استغفار کی برکت ہے، یہ استغفار کی برکت ہے، یہ استغفار کی برکت ہے۔ تو استغفار کی کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں، اور ایک تعداد متعین کر لیں کہ ہاں رات کو سونے سے پہلے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب پڑھنا ہے، لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ آپ گناہ بھی کریں اور استغفار بھی کریں، آپ اللہ کی نافرمانی بھی کریں اور پھر زبان پر تسبیح کے دانے گھما گھما کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بھی کہیں، تو یہ نہ ہو۔ بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے سابقہ گناہوں پر شرمندہ ہو اور استغفار کی کثرت کرے، پھر دیکھے اللہ اپنے کرم کی بارشیں عطا فرمائے گا، رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یقیناً اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر چاہتے ہو اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور فرمائے، چاہتے ہو اللہ رب العزت برکتوں کا نزول فرمائے، چاہتے ہو اللہ رب العزت اس جگہ سے روزی دے جہاں پر ہمارا گمان بھی نہ ہو، تو یہ یاد رکھیے استغفار کی کثرت کیجئے، استغفار کو لازم کیجئے اور استغفار کو اپنا ورد بنائیے۔ پورا دن گزرنے سے پہلے لازم کیجئے کہ یہ میرے نبی کا معمول تھا کہ حضور 70 یا 70 سے زائد مرتبہ جب حضور استغفار کرتے ہیں تو یقیناً ہم تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو یقیناً ہمیں تو استغفار کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ پورا دن گزرنے سے پہلے کتنی مرتبہ؟ 101 مرتبہ استغفار کو لازم کرے۔ اللہ توفیق دے، زیادہ پڑھیں۔ آپ یقین جانیے استغفار کی برکت انشاءاللہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ قرآن میں اس کا وعدہ ہے، اس کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے استغفار کی برکت ضرور ملے گی، اللہ پریشانیاں ضرور دور فرمائے گا، خوشحالی ضرور عطا فرمائے گا، بے اولادوں کو اولاد ضرور دے گا، قحط سالی سے نجات ضرور دے گا، اللہ باغات میں پھل ضرور عطا فرمائے گا، اللہ بیماروں کو ضرور شفا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔